بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم 18ویں پارے کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 18ویں پارے کا آغاز سورۃ المومنون کے آغاز سے ہوتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، سورۃ المؤمنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو ذکر کیا۔ یہاں اس پارے کے پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مومن فلاح پا گئے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ ایمان والوں کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے۔ جو مومن نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکام ہے۔ پھر ایمان والوں کی کچھ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ وہ اپنے نمازوں کے اندر خشوع کرنے والے ہیں، فضول کاموں سے، فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، فضول باتوں میں بھی نہیں پڑھتے اور فضول کاموں میں بھی نہیں پڑھتے۔ اور اسی طرح وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے یہ کہ بیویاں ہوں یا لونڈیاں تو ان میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کیا جائے تو اس وقت انسان حد سے تجاوز کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اسی طرح امانتوں کی حفاظت کرنے والے اور عہدوں کو پورا کرنے والے وہ مومن کامیاب ہیں۔ پھر ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ کہا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں پہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسری آیت کے اندر بھی نماز کے خشوع کا تعلق تھا، نماز کے حوالے سے ہی بات تھی۔ اب آیت نمبر 9 میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کی بات کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وقت کا بھی خیال رکھا جائے، ان ارکان کا بھی خیال رکھا جائے جو نماز کے لیے ضروری ہیں، اسی طرح سنت کے مطابق نماز ادا کی جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین نماز قبول بھی کرے گا اور ایسا مومن کامیاب بھی ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام صفات کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث بننے والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کس چیز کے وارث بننے والے ہیں؟ کہا فردوس کے وارث بنیں گے اور اس فردوس کے اندر یعنی جنت الفردوس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہنے والے بھی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ یہ کیسے مٹی سے بنا اور اس کے بعد نطفہ، پھر نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، پھر یہ گوشت اور پھر ہڈی وغیرہ، ہڈی اور اس کے بعد اس پر گوشت، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تخلیق بخشی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ بہت ہی برکتوں والا ہے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ اس کے بعد تمہیں فوت بھی ہونا ہے، ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اور فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس تمہیں جانا بھی پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے
کہ جس نے تمہارے لیے 7 تمہارے اوپر راستے بنائے اور 7 آسمان، یہ چیز اس کے متعلقہ ہے۔ پھر پانی کے نزول کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم اس کو اتارنے والے ہیں اور زمین پہ ٹھہرانے والے ہیں، اور ہم اس پانی کو لے جانے پہ بھی قادر ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ روک دے تو کوئی پانی اتار نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ اتارنے کے بعد محفوظ نہ رکھے تو کوئی انسان محفوظ بھی نہیں رکھ سکتا۔ پھر اس پانی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف کھجوروں کے، انگوروں کے باغات بنا دیے، بہت زیادہ پھل پیدا کیے، جس کے ساتھ انسان فائدہ اٹھاتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ اور ایسے بھی درخت موجود ہیں کہ تیل استعمال کیا جاتا ہے اور ان کا پھل بھی کھایا جاتا ہے۔ پھر جانوروں کا ذکر کیا، کہا ان کے اندر بھی تمہارے لیے عبرت اور نشانی ہے، ہم ان کے پیٹوں سے تمہیں پلاتے ہیں، یعنی ان کے پیٹوں سے نکلے والا دودھ تم تک پہنچتا ہے، جو پیٹوں سے نکلتا ہوا تھنوں کے راستے سے تم تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس میں ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ منافع موجود ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں اس میں، اور انہی جانوروں پہ تم یعنی نفع بھی اٹھاتے ہو اور ان میں سے کچھ کو کھا بھی دیتے ہو، یعنی کھانا بھی اس میں ذکر ہوا ہے۔ پھر فرمایا ان پر سواری بھی ہو جاتی ہے، ان پر بھی سواری کرتے ہو اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا قوم کی طرف، تو انہوں نے جا کے ان کو توحید کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، بس تم تقوی اختیار کرو، ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے یہ کہا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ بھی تم جیسا ایک بشر ہی ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ تم سے ویسے فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نہ اتار دیتا۔ مطلب وہی بات کہ یہ انسان ہے، ہم انسان ایک بشر کو کیسے پیغمبر مان لیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز جو ہے نا ان کی بدعمالیوں پہ دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو وہ تسلیم نہیں کر رہے، بلکہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ مجنون قرار دیا، تو سیدنا نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے مدد کی، اللہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، تو میری مدد کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد جیسے ہی پھر کشتی بن گئی تو اس میں سواری کا حکم دے دیا کہ جو بھی مومن موحد ہیں ان میں سے آپ ہر ایک کو بٹھا لیں، اور 2 یعنی ہر مخلوق میں سے جوڑا جوڑا اس کے اندر آپ رکھ لیں، لیکن اب ظالموں کا والے سے میرے ساتھ مخاطب نہیں ہونا، میرے ساتھ کلام نہیں کرنا، جو ظلم کرنے والے ہیں اب وہ بچنے والے نہیں ہیں۔ تو جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا اور ساتھ کہا کہ آپ جب کشتی میں بیٹھ جائیں تو آپ نے اس وقت یہ کلمات بھی کہنے ہیں، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے بچا لیا، اور وقر ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ دعا بھی آپ نے کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف اقوام کا ذکر کیا، تو کہ ان کے بعد ہم نے کئی قوموں کو بھیجا۔ اب تیسرے رکوع کے اندر کس قوم کا ذکر ہے کہ کس قوم کے سرداروں نے جھٹلایا تھا اللہ کی ملاقات کو، آخرت کی ملاقات کو، دنیا کے اندر انہیں مہلت دی گئی، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارا پیغمبر ہماری طرح کے ایک بشر ہے، یہ بھی کھاتا پیتا ہے، یہ بھی سارے معاملے ہیں، اگر ہم اس بشر کی مان لیں گے تو ہم تو بڑے خسارے میں ہیں۔ تو یہ ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ جب فوت ہوں گے اس کے بعد ہمیں یعنی ہڈیاں اور مٹی بننے کے باوجود دوبارہ اٹھنا پڑے گا، اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ان پر چیخ کا عذاب بھیجا۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں نا یہاں قوم عاد مراد ہے جن کی طرف حود علیہ السلام یعنی بھیجے گئے، لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس سے مراد قوم ثمود ہے جن کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے، کیونکہ صیحہ کے ساتھ قوم ثمود کو عذاب دیا گیا تھا، ان کو تباہ کیا گیا تھا۔ تو اس سے یہ بہرحال معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد کئی اور اقوام آئیں، آخر کار پیدر پیر رسولوں کے آنے کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، جس کا ذکر اسی رکوع میں موجود ہے۔
لیکن انہوں نے بھی جب آ کے دعوت دی تو فرعون اور اس کے سرداروں نے تکبرانہ انداز اختیار کیا اور کہا ہم اپنے جیسے بشروں پر اور انسانوں پر ایمان نہیں رکھ سکتے، جبکہ ان کی جو قوم ہے، ان کے جو برادری کے لوگ ہیں وہ ہماری عبادت کرتے ہیں، ہم ان کی کیسے مان لیں؟ تو بہرحال ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا ذکر کیا اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور چوتھے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آغاز میں ہی کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولو تم کھاؤ پکیدہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، میں ان تمام اعمال کو جانتا ہوں جو تم کر رہے ہو، خوب انداز یعنی اچھے انداز سے ان باتوں کو میں جانتا ہوں۔ تو یہ رسولوں کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا ہے اور نیک اعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بعینی ہی یہی حکم ایمان والوں کو بھی ہے، ایمان والوں تم بھی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے۔ یہ اور وہ والی آیت پڑھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ آیات پڑھ کے کہا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، یہ جب فرمان ارشاد فرمایا کہ اللہ پاکیزہ ہے اور اللہ پاکیزہ کو ہی قبول کرتا ہے، یہ آیات پڑھی اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر اشعث اغبر، لمبا سفر کرتا ہے، اس کے کپڑوں پر بھی مٹی پڑتی ہے، اس کے چہرے پہ بھی مٹی پڑتی ہے، بدن بھی مٹی سے بھر جاتا ہے، اور یرفع یدیہ، اور ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن دعا جب کرتا ہے تو جواب آتا ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام انا یستجاب لذلک، اس کا کھانا پہننا پینا اور اس کی غذا ساری حرام ہے، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ جبکہ اس مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اسی طرح خصوصاً جب ہاتھ اٹھائے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ انتہائی حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ انتہائی کرم والا ہے، جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی پلٹاتے ہوئے خود شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کے باوجود حرام کھانا اتنا ہی نقصان دہ عمل ہے کہ اس کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حرام مال کھانے سے جو ہے محفوظ رکھے، اور دعا ہم کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی کے اندر برکت دے اور اس کی فراوانی عطا کرے۔ پھر یہ بتا دیا ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو مال و دولت کو ہی کامیابی سمجھ رہے ہیں، جبکہ ان کا انداز بالکل درست نہیں ہے۔ اصل انداز یہ ہے کہ جو رب پہ ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جب وہ خرچ بھی کرتے ہیں نا وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، ان کا دل ڈر رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ساتھ ان کے دل میں خوف سا ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں۔ تو یہ انداز اپنانے والے، اس طرح اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اصل اچھا انجام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے اندر تقریباً 4 بنیادی اصول رہے ہیں: توحید کو اپنانا، قیامت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنا، اور اسی طرح حلال کھانا اور نیک اعمال کرنا۔ یہ بہت ہی لازم ہے، لیکن اگر کوئی انسان ایسا نہیں کرتا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جب پہنچے گا تو اسے عذاب میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ بلبلائے گا اور چیخے گا، لیکن اس وقت اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ بھی ذکر کر دیا گیا کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا، یعنی جیسے یہ چاہتے ہیں نا، اگر حق ادھر کو پھیر دیا جاتا تو کہا آسمان نے برباد ہو جانا تھا، زمین نے ختم ہو جانا تھا، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو بھی ان میں موجود ہیں، چاہے آسمان ہے یا زمین، یہ ساری کی ساری چیزیں فساد کا شکار ہو جاتی۔ مطلب کیا ہے کہ خواہش کے مطابق دین نہیں ہے، بلکہ ہم نے دین ایسے سمجھنا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے اتارا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور سمجھایا، صحابہ نے آپ سے اس کو سیکھا، اسی طرح ہم نے اپنی عقل کو، اپنے سمجھ کو، اپنی خواہش کو موڑ لینا ہے۔
وگرنہ یہ خواہش پرست جو دین اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اور قرآن و سنت کی باتوں کو اپنے ذہن اور سوچ کے مطابق پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے انتہائی نقصان ہے۔ 5ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مختلف قدرت کے مناظر کو ذکر کیا، اور اپنی قدرت کو ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا ہے مشرکین سے کہ ان سے پوچھ کے دیکھیے، ان کے سامنے یہ بات رکھیے کہ یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ سیقولون للہ، یہ مشرک بھی کہیں گے یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی طرف دعوت دی اور بتایا ہے کہ اکیلا اللہ ہی الہ ہے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو پھر ہر الہ اپنی پیدا ہوئی چیز کو لے کر الگ ہو جاتا، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے پر سرکشی پہ اتر آتا، جبکہ ایسا نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ خالق حقیقی صرف ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور کوئی خالق نہیں ہے۔ 6 رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو ذکر کیا اور یہ بات بتا دی کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ آپ برائی کا بدلہ سب سے اچھے طریقے سے دیں۔ مطلب کہ ایک داعی کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے انداز کیا اپنانا ہے کہ لوگوں کی برائی کے باوجود ان کے ساتھ اصلاح کا معاملہ رکھنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ سے شیطان کے حوالے سے جو ہے پناہ مانگتے رہنا ہے، اس کی حاضری سے پناہ مانگنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان گمراہوں کا ذکر کیا اور ان مشرکین کا ذکر کیا کہ جب ان کے پاس موت کا وقت آتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں رب ارجعون، اللہ واپس پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں نہیں کر سکا وہ میں اب نیک عمل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا انہا کلمۃ هو قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، جو کہنا تھا وہ کہہ دیا گیا ہے، اب اس کے بعد واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی اب صورت موجود ہی نہیں ہے، اب تمہیں قیامت کے دن تک اسی پردے میں رہنا پڑے گا۔ یہ پردے کا جہان ہے، اور جب قیامت کے دن ان کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا اس وقت کوئی حسب و نسب نہیں ہوگا۔ فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، نہ کوئی حسب و نسب کام دے گا اور نہ ہی سوال کوئی آپس میں کر سکے گا۔ وہاں اعمال کو تولا جائے گا، اگر اعمال اچھے ہوئے تو انسان جنت میں چلا جائے گا، اگر اعمال برے ہوئے تو انسان جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بیٹا نیک عمل کرنا، اگر مالی معاملے میں اگر کوئی مطالبہ ہے، کوئی سوال ہے تو مجھ سے مانگ لے، مجھ سے کر لے، میں تجھے عطا کر دوں گا اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن بیٹی نیک اعمال تو انہیں خود کرنے ہیں، کیونکہ فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت والے دن میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا۔ آج ہم دنیا میں بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ایام گزرتے جا رہے ہیں۔ رمضان کیسے آیا تھا، آج اس کا جو ہے 17واں روزہ ہے، تو ایسے ہی گزر جائے گا۔ اسی طرح زندگی جب ختم ہو جائے گی تو قیامت والے دن انسان یہی سمجھے گا کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ ہم نے اس دن کے آنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں یعنی 6 رکوع کے اختتام پہ یہ بات ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول میں پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کہا ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ جو انکار کرے گا یا جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتا ہے، کسی اور کو الہ مانتا ہے، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ نور کا آغاز ہوا 7ویں رکوع کے اندر۔ اس میں شروع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو ذکر کیا۔ بنیادی طور پہ غیر شادی شدہ زانی کی جو ہے نا حد ذکر کی گئی ہے کہ اسے 100 کوڑے ماریں۔ حدیث نے بتا دیا کہ اس کے ساتھ 100 جو ہے نا 1 سال کی جلا وطنی کی سزا بھی اس کو دی جائے گی، اور یہ بھی بتا دیا گیا حدیث میں کہ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے تو ایسے آدمی کو رجم کیا جائے گا، ایسی خاتون کو بھی رجم کر دیا جائے گا، کیونکہ ایک شادی تو پاک دامنی کا ایک ذریعہ ہے، لیکن جو اس کے باوجود پاک دامن نہیں ہوتا تو ایسے آدمی کو یا ایسی خاتون کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دیا گیا۔ پھر خصوصی طور پہ یہ بات بھی ذکر کی کہ جب زنا
کی حد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرضی جس مرضی پر تہمت لگاتا جائے۔ کہا جو کسی پاک دامنہ پہ الزام لگائے گا، تہمت لگائے گا، پھر 4 گواہ پیش نہ کرے گا تو اسے آپ 80 کوڑے ماریں، 80 کوڑوں کی سزا اس کو دیں، اور اس کے بعد کبھی اس کی گواہی قبول نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے اور اصلاح کے معاملے میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ یہاں ضمناً یہ بھی بات کر دی کہ جب الزام لگایا جاتا ہے تو بعض اوقات خاوند بیوی پہ اور بیوی خاوند پہ بھی کوئی الزام لگا سکتی ہے۔ اس طرح کہا اگر کوئی اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ 80 کوڑوں والا معاملہ تو نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ 4 قسمیں اٹھائیں گے، وہ قسمیں اٹھائے گی کہ میں سچی ہوں اور یہ جھوٹا ہے، اور یہ کہے گا کہ میں سچا ہوں اور یہ جھوٹی ہے۔ اس طرح 5ویں مرتبہ یہ کہیں گے کہ جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، اور اس کے بعد میاں بیوی کے اندر جدائی جو ہے نا ڈلوا دی جائے گی۔ 8ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جو واقعہ افک ہے، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا۔ منافقین اس دور میں انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پہ انگلی اٹھائی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہتان قرار دیا گیا ہے، بہتان قرار دیا، اور بتایا کہ آج کے بعد تم نے اس طرح کی بات نہیں کرنی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ آج کے دجال کذاب اور کافر جھوٹے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں، جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کر دی کہ یہ بہتان بازی ہے۔ احادیث پیغمبر میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابن حبان وغیرہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا عائشہ میری دنیا میں بھی بیوی ہے اور جنت میں بھی میری بیوی ہوگی، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی ثابت ہوئے، اور ساتھ ان لوگوں کی مذمت بھی ہوئی کہ جو سیدہ پر اس طرح کی باتیں کستے ہیں یا اس طرح کا الزامات، اس دور کے منافق ہوں یا اس دور کے منافق و کافر، جو بھی سیدہ عائشہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے ان کا ایک ہی حکم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فحاشی کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو فحاشی کو عام کرنا پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ ایمان والوں میں فحاشی پیدا ہو، تو کہا ایسے شخص کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ 9ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، اور ساتھ وہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی انسان کسی سے غلطی ہو جائے اس کے بعد اپنی اصلاح کرنا چاہے تو اپنا مال نہ روکی۔ اصل میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ مصطح بن اثاثہ جن کو میں خرچہ دیتا ہوں وہ میری بیٹی سیدہ عائشہ پہ الزام لگانے والوں میں سے ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا دی کہ میں آج کے بعد اس پہ کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سیدہ عائشہ کی برات کا اعلان کیا وہاں یہ بھی بتا دیا کہ اگر اسے غلطی ہوئی ہے اسے آپ درگزر کریں اور معاف کر دیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، آپ نہیں یہ پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا تھا کہ میں معاف کرتا ہوں اور اس کا میں خرچہ بحال کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر یہ بتایا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور اسی طرح پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ اس کی وضاحت اس دن ہو چکی ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، وگرنہ اگر کوئی اچھا انسان ہو تو وہ کسی بری خاتون سے نہیں نباہ کر سکتا، اور اسی طرح اچھی خاتون کسی برے مرد سے نباہ نہیں کر سکتی۔ تو اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایسی کوئی خرابی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کیوں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ان کے ساتھ پیار کیوں کرتے، ان کے ساتھ تعلق کیوں رکھتے؟ تو مفہوم یہ واضح ہوا کہ سیدہ عائشہ کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اسے برے کلمات بھی مراد لیے گئے ہیں اور برے اعمال بھی مراد لیے گئے ہیں، کہ برے اعمال برے لوگوں کے ہوتے ہیں، جو اچھے اعمال ہیں وہ اچھے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ تو الزامات لگانا تو یہ برے لوگوں کا کام ہے، تو اس لیے ان کی بد اعمالیاں اسی طرح ہیں۔ 10ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسروں کے گھر کے داخلے کے وقت کچھ احکامات ذکر کیے کہ جب تک انس محسوس نہ کرو اور سلام نہ کہو، اجازت نہ لو، کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر جاتے ہو نہیں وہاں کوئی باتیں تو یا اجازت نہیں دی جاتی تو واپس آ جاؤ۔ حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کسی کے گھر جاتے ہو 3 مرتبہ دستک دو،
3 بار آپ دستک دیں، اگر اجازت نہ ملے یا کوئی جواب نہ ملے تو چوتھی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے کی اور اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ واپس آ جانا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نظروں کو جھکانے کا حکم دیا اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، مومنوں کو بھی اور مومنات کو بھی، اور الگ الگ بتایا ہے، اور زینت کے احکام بھی بتائے ہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا۔ ہاں، چند جو محرم رشتے ہیں ان کے سامنے اگر زینت کا کچھ حصہ ظاہر ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے پردگی ہو جائے شروع۔ مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ جیسے سر سے بعض کا دوپٹہ اتر جاتا ہے، یا ہاتھ ہیں، بازو ہیں، اس طرح کے جو یعنی کہ عزت دار خاتون جو ہے وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتی ہے کہ یہ کچھ زینت کی چیزیں ہیں کن کے سامنے کھولنا ہے۔ تو باقی غیر محرم کے سامنے اپنے جو ہے نا چہرے کو کھولے رکھنا اور سر کے بالوں کو ان کے سامنے کشادہ رکھنا، اس طرح یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اس سے مسلمان خواتین کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی بتا دیا کہ جو بچے ہیں، بچوں سے پردہ نہیں ہے، لیکن ایسے بچے جن کو عورتوں کے مخفی معاملات کا اور ان کی پردے والی جگہوں کا علم نہ ہو، یعنی شعور نہ ہو، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر شعور پیدا ہو جائے، عمر نہیں دیکھنی کہ یہ ابھی بالغ ہوا ہے یا نہیں ہوا، پھر اس سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، اس کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہیں کرنی۔ اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کر دی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایمان والو سارے اللہ کے لیے پھر توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کا ذکر کیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ لونڈیاں جو ہیں اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو آپ زبردستی ان کو جسم فروشی پہ اور بغاوت پہ اور اس طرح کی زنا پہ نہیں لگا سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو اس طرح مجبور نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 11ویں رکوع کے اندر اپنے آسمان اور زمین کے اندر اپنے نور کا ذکر کیا اور مختلف چیزیں، اور اسی طرح ایمان والوں کا ذکر کیا، مسجد اور مومن کی عظمت بیان کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ بھی ذکر کیا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ کچھ مرد ایسے موجود ہیں کہ جنہیں تجارت بھی غافل نہیں کرتی اور خرید و فروخت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور اسی طرح نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اتنا خوف کھاتے ہیں کہ نہ اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے بھی غافل نہیں ہوتے، چاہے اپنی دکان میں ہیں، کاروبار میں ہیں، تجارت میں ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اور اسی طرح نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا انشاءاللہ اچھا بدلہ اور اچھا صلہ عطا کرے گا۔ پھر کفار کے اعمال بتائے کہ اس کا انداز شراب کی طرح ہے، جیسے انسان ریتلے علاقے میں جائے، اور موجودہ دور میں آپ گرمیوں کے موسم میں اگر سڑک پہ جا رہے ہوں تو دور سے نظر آتا ہے جیسے پانی ہے، پانی سا نظر آتا ہے ریتلے علاقے میں یا یہ جو بنی ہوئی سڑکیں ہیں، لیکن جب انسان اس کے پاس جاتا ہے تو وہاں پانی نہیں پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہی انداز کافروں کا ہے کہ یہ ان کو نظر تو آتا ہے بہت کچھ کیا جا رہا ہے اور ہمارے ہاں بہت زیادہ چیزیں محفوظ ہیں، لیکن قیامت والے دن جب آئیں گے تو کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا۔ 12ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یہ ساری مخلوقات اپنی صلات اور اپنی تسبیح کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قدرت کے بعد مناظر کو ذکر کیا، بعض چیزوں کو ذکر کیا، اور 13ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کا انداز بتایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ مومنوں کا انداز کیا جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، اللہ رسول کو فیصل مان لو، تو ان کا انداز یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے سن بھی لیا اور اطاعت بھی کی۔ تو یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ساتھ بتایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، ایسے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر ایمان والے جو نیک عمل بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ خلافت کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں غلبہ عطا کرے گا، زمین میں عروج ان کو ملے گا۔ تو آج بھی اگر عروج چاہیے، غلبہ چاہیے، دنیا میں ہم سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں اور دین کا غلبہ چاہتے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں حقیقی مومن اور نیک عمل کرنے ہوں گے۔ باقی
14वें रकू के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेड रूम के अहकाम भी जिक्र किए कि घर में हों, तो घर के अंदर भी बाज़ अफराद ऐसे हैं कि जो नहीं जा सकते। मियाँ बीवी हैं, उनकी मौजूदगी में कमरे के अंदर 3 औकात में कोई नहीं जा सकता। पहली बात फजर से पहले यानी रात के वक़्त, और जो है ना फजर से पहले जो अंधेरे का वक़्त होता है, और इसी तरह इशा के बाद का वक़्त है, और तीसरा वक़्त जब कैलूले का हो यानी दोपहर के टाइम जब आराम करने का टाइम हो, तो उस वक़्त कोई नहीं जा सकता। हालांकि कुछ ऐसे अफराद हैं ना जिनसे इतना सख्ती नहीं बरती गई है और बताया गया है कि आप उनके पास बैठ सकते हैं, लेकिन 3 औकात ऐसे हैं कि इनमें कोई नहीं जा सकता। बाकी कहा जो बच्चे बुलूगत को नहीं पहुँचे, जब वो भी बुलूगत को पहुँचे तो वो भी उसी तरह इजाज़त मांगेंगे जैसा कि उनसे पहले बड़े लोग मांगते रहे हैं। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ चीज़ें ज़िक्र की और कहा कि इनके ऊपर कोई हरज नहीं है, जैसा कि नबीने अफराद हैं उन पर कोई हरज नहीं है, लंगड़े अफराद हैं उन पर कोई हरज नहीं है, बीमार हैं उन पर कोई हरज नहीं है। बाकी इस आयत के हवाले से मुख्तलिफ तफासीर हैं और काफ़ी तफसील से हैं। तो बहरहाल खुलासा कलाम उसका यही है कि बाद ने तो पहले जो 3-4 अफराद हैं यानी मरीज़ तक, इससे जिहाद पे ना जाने का मुराद लिया है कि अगर जिहाद पे ये नहीं जाते तो इन पे कोई मसला नहीं। और दूसरा खाने के हवाले से, और बाद ने कहा कि ये सारे ही खाने के हवाले से ही है कि इनके घरों से आप खा सकते हैं, इनके साथ बैठ के खा सकते हैं। बाद लोग ये कराहत महसूस करते, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा कि इसमें कोई मसला नहीं है, खा आप उनके साथ खा लें या जो है ना अकेले अकेले बैठ कर खा लें। फिर बताया जब घरों में दाखिल होना है फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा, तो सलाम भी कहना है। 15वें रकू के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब बताते हुए ये बात इरशाद फरमाई, ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बाज़िकुम बाज़ा, जैसे आपस में एक दूसरे को बुला लेते हो, इस तरह तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बुलाना। तो याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हुए या मोहम्मद कहना ये भी गुस्ताखी है। अलबत्ता ये बात है कि सहाबा जो थे, जिनको इल्म नहीं था, जिनको अभी आदाब नहीं इतने मालूम थे, वो कह लेते थे, लेकिन जैसे जैसे अल्लाह ताला तरबियत करते जाते थे फिर वो नबी पाक इस्लाम का नाम नहीं लेते थे। यार हक में अहमद या नईमी साहब ने ये बात लिखी है कि या मोहम्मद कहना ये गुस्ताखी है, ये हराम है, इसलिए ये नहीं कह सकते। इस पर मुस्तकिल किताबें भी लिखी गई हैं। तो अब तो वैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये नज़रिया रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बातें सुनते हैं, हमारी बातों का जवाब देते हैं, इस तरह की जो बातें कही जाती हैं ये सारी खुद साख्ता हैं, कुरान और सुन्नत इसका साथ नहीं देता। और साथ बता दिया कि फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, वो लोग डर जाएं जो रसूलुल्लाह की मुखालफत करते हैं, नाफरमानी करते हैं, वगरना उनके पास फितना आ सकता है, कोई आजमाइश आ सकती है या दर्दनाक अज़ाब उन्हें पहुँच सकता है। और 16वें रकू के अंदर सूरह फुरक़ान का आगाज़ हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद का तारुफ़ किया और ख़ुद अपना तारुफ़ करवाया, फिर कुरान मजीद का तारुफ़ करवाया, फिर ये बताया कि ये कुफ़ार जुटलाते हैं और कहते हैं ये ख़ुद ही गढ़ा हुआ है, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं इनसे कहिए अनज़लहुल्लज़ी यअलमुस्सिर्रा फ़िस्समावाति वल अर्ज़, इस कुरान को उतारने वाला वो रब है जो आसमान और ज़मीन के अंदर पोशीदा बातों को भी जानता है। उन्होंने कहा फिर ये रसूल खाता पीता क्यों है, बाज़ार में क्यों चलता है, तो इसके पास कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं आता, इस पर नाजिल क्यों नहीं होता जो इसके साथ मिलकर डराए। वैसे तो नज़ूल होता है लेकिन इसके साथ क्यों नहीं डराने के लिए आता, या इसके ऊपर कोई ख़जाना नहीं उतरता, इसके बागात नहीं है। ये सारी चीज़ें बातें जिक्र करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात जिक्र की कि देखें पैगम्बर आपके हवाले से कैसे कैसे मिसालें जिक्र कर रहे हैं। फ़ज़ल्लू फ़ला यस्ततीऊन सबीला, ये गुमराह हो चुके हैं, ये सीधे रास्ते को इख्तियार नहीं कर सकते। और आखिरी 17 नंबर रुकू के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को जिक्र किया और इन कुफ़ार का क़यामत के दिन क्या हाल होगा वो जिक्र किया कि जहन्नम के अंदर अपने ऊपर हलाकतें डालेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जिक्र किया ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदा वदउ सुबूरन कसीरा, एक हलाकत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हलाकतें तुम मांगो तो ये तुम्हें आज नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर आखिरी आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा वमा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीना इल्ला अन्नहुम लयाकुलून अत्ताम व यमशून फिल अस्वाक़, हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे हैं पैगम्बर वो भी खाना खाते थे, वो भी बाज़ारों में चलते थे। वजअलना बअदकुम लिबादिन फितना, और रहा मामला बाहमी तौर पर हमने बाज़ को बाज़ के लिए आजमाइश बनाया है। अतस्बिरून व कान रब्बुका बसीरा, क्या तुम सब्र करते हो
آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ بہرحال جہاں ان کفار کا رد اور ان کو وعید سنائی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ تو یہ سورہ نور کی آیت نمبر 61 کی تفسیر جو ہے یا الگ سے منگوا لی جائے، یعنی ریکارڈنگ کی صورت میں یا لکھا ہوا، تو انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کی اچھی خاصی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔